اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تفسیر پوائنٹ سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے پاک کمائی پر گزارا کیا، میری سنت پر عمل کیا اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھا تو یہ شخص جنتی ہے۔ ایک اور جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مشرکین کو بد دعائیں فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں بد دعا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 41 کی باقی تفسیر بیان کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اس بات سے روکتے ہیں کہ وہ اس کتاب کا انکار محض دنیاوی مفادات کی خاطر نہ کرے، جبکہ وہ ان تمام کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے جو تمہارے پاس ہیں۔ وہ زندگی کی مصلحتوں اور ذاتی اغراض کی خاطر اس سچائی کو رد نہ کریں، بالخصوص اخبار اور مذہبی رہنما جو محض اس لیے اسلام قبول کرنے سے ہچکچاتے تھے کہ انہیں معاشرے میں سیادت و قیادت کا جو مقام حاصل تھا وہ چلا نہ جائے، اور جو مالی مفادات وہ حاصل کر رہے تھے وہ بند نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں نصیحت کرتا ہے کہ وہ اللہ کا خوف کریں، ایسے برے اور گھٹیا خیالات دل میں نہ لائیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو۔ مطلب دام و ورام، مال و دولت اور دنیاوی مفادات کی بندگی یہود کا قدیم وصف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں مالی مفادات سے یہودیوں کے مذہبی رہنماؤں کے وہ مفادات مراد ہوں جو وہ دینی خدمات، جھوٹے فتووں اور امیر یہودیوں کو شرعی سزاؤں سے بچانے کی خاطر آیات الہی میں تحریف کرنے کے عوض حاصل کرتے تھے، جیسا کہ قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر اس کی تفصیل آئی ہے۔ ان تمام مفادات کی حفاظت کرنے کے لیے یہ لوگ اپنی قوم کو اسلام میں داخل ہونے سے روکتے تھے، کیونکہ اس صورت میں اس بات کا خطرہ تھا کہ ان کے ہاتھ سے قیادت اور سرداری چلی نہ جائے۔ نیز جیسا کہ یہاں بعض صحابہ اور تابعین نے اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں تصریح کی ہے کہ یہ دنیا پوری کی پوری ثمن قلیل ہے، کیونکہ آیات الہی پر ایمان لے آنے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن اہل ایمان کا جو بہتر انجام ہونے والا ہے، اس کے مقابلے میں اس پوری دنیا کی بلکہ پوری کائنات کی حقیقت ہی کیا ہے۔ اگلے فقرے میں انہیں ان کی دوسری بڑی خصلت سے روکا جاتا ہے۔ ان کی عادت تھی کہ وہ باطل کو حق کا رنگ دے کر پیش کرتے تھے۔ جی ناظرین، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 42 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں، جس میں انہوں نے کہا، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اسلامی معاشرے کے اندر فکری انتشار پیدا ہو اور مسلمانوں کے دل میں شکوک و شبہات کا ایک طوفان کھڑا ہو جائے۔ آیت ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ یہودیوں نے ہر موقع اور ہر مناسبت میں سے حق کو چھپایا، اس میں باطل کے رنگ آمیزی کی، اور جب بھی انہیں موقع ملا انہوں نے انسانیت کو دھوکہ دینے کی پوری کوشش کی۔ اس لیے قرآن کریم نے بار بار ان کی اس صفت اور عادت کی تفاصیل کو بیان کیا ہے کہ وہ اسلامی معاشرہ اور اسلامی جماعت میں ہمیشہ فتنے اور اضطرابات پیدا کرتے رہتے تھے، انتشار پیدا کرنے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ چنانچہ ان کے اس کردار کی کئی مثالیں اس صورت میں آگے جا کر بیان کی گئیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں دعوت دیتے ہیں کہ بدبخت قافلہ ایمان جا رہا ہے، اس میں شامل ہو جاؤ، جماعت کا ساتھ دو ورنہ مٹ جاؤ گے، مذموم تعصبات کو چھوڑ دو اور ان انفرادیت کو ترک کر کے مسلمانوں کے ساتھ اجتماعی عبادات اور فرائض ادا کرو، اس لیے کہ علیحدگی پسند زمانہ قدیم سے یہودیوں کی عادت مستمرہ چلی آ رہی ہے۔ آگے چل کے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 44 اس میں بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ اس کے بعد یہودیوں کو عموماً اور ان کے مذہبی پیشواؤں کو خصوصاً اس بات کی تنبیہ کی جاتی ہے کہ وہ مشرکین اہل عرب میں اپنے آپ کو ایمان کا داعی کہتے ہیں۔ اہل کتاب ہونے کی حیثیت سے وہ ایسے ہیں بھی اس لیے کہ وہ مشرکین کے مقابلے میں اہل توحید ہیں، لیکن اس کے باوجود خود اپنی قوم کو اللہ کے اس دین پر ایمان لانے سے روکتے ہیں جو تمام سابق ادیان کی تصدیق کرتا ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، اگرچہ ابتدا میں یہ آیت اس وقت کے بنی اسرائیل کے اندر موجود کمزوریوں کی عکاسی کر رہی ہے۔ ہم یہ نفس انسانی اور بالخصوص ہر مذہب و ملت کے دینوی پیشواؤں کے لیے سرمۂ بصیرت ہے، کسی قوم اور ملک کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، نہ کسی فعل اور زمانے تک محدود ہے۔
جب کوئی دین ایک زندہ اور معجزہ نظر حیات کی بجائے محض ایک پیشہ اور کاروبار بن جاتا ہے تو دین کے پیشواؤں کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی زبان سے جو کہتے ہیں ان کے دل میں نہیں ہوتا، وہ بھلائی کا واز کرتے ہیں اور خود دیگر برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لوگوں کو برا اور تقوی کی دعوت دیتے ہیں، لیکن وہ بر و تقوی جس چیز کا نام ہے وہ خود انہیں چھو کر بھی نہیں گزری ہوتی۔ وہ سیدھی بات کو غلط معنی پہنا کر بتنگڑ بناتے ہیں، نفسیاتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی بھی کام میں پڑھ کر اس کو غلط انداز میں بیان کر دیتے ہیں، وہ ایسی حسین تعویلات، ایسے مدلل فتوے میدان میں لا ڈالتے ہیں جو بظاہر آیات و نصوص کے ظاہری مفہوم سے بالکل موافق ہوتے ہیں، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے دین کی حقیقت اور اصلیت ہی سے کوسوں دور ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ یہ لوگ اپنے مفادات اور دلی خواہشات کے لیے کرتے ہیں، ان لوگوں کی خاطر جو یا تو مالدار ہوتے ہیں یا اہل اقتدار ہوتے ہیں۔ یہودیوں کے مذہبی پیشوا یہی کام کرتے تھے، لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دینا اور پھر اپنی عملی زندگی میں خود اس کے خلاف چلنا ایک ایسا مرض ہے اور ایک ایسی وبا ہے جو نہ صرف یہ کہ خود دائیوں کے دلوں میں شبہات و شکوک پیدا کر دیتی ہے بلکہ دعوت بھی اس سے مشکوک ہو جاتی ہے۔ قول و فعل کے استضاد کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ان کے انکار میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ کانوں سے تو بہتر بات سنتے ہیں لیکن آنکھوں سے کبھی ترین افعال دیکھتے ہیں۔ قول و فعل کا یہ تضاد دیکھ کر وہ بیچارے حیران رہ جاتے ہیں، ان کے ایمان نے یہ دعوت واز سن کر جو دیا ان کی روحانی دنیا میں روشن کیا تھا وہ بجھ جاتا ہے، دلوں سے ایمان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، اور جب انہیں مذہبی پیشواؤں میں سے کوئی عقیدت نہیں رہتی تو اس کے نتیجے میں پھر خود دین سے ان کا اعتماد جاتا رہتا ہے۔ دائی بے عمل کی بات بے جان ہوتی ہے، یہ ایک ایسی چنگاری ہوتی ہے جو دوسروں تک پہنچتے پہنچتے بجھ جاتی ہے۔ ایسے دائیوں کی بات بے اثر ہوتی ہے، اگرچہ وہ بات بڑے جوش و خروش سے پور ہوتی ہے، لیکن یہ بات ایسے دل سے نکلی ہی نہیں ہوتی جس پر یقین کیا جائے۔ اثر تو اس بات میں ہوتا ہے جو دل سے نکلتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ ایک دائی اپنی بات کا صحیح مومن اسی وقت ہی ہو سکتا ہے جب وہ اپنے کردار کے اعتبار سے اس بات کی تفسیر اور ترجمہ ہو، جو دعوت وہ دے رہا ہے وہ خود اس کی زندگی کی صورت میں عملاً مجسم ہو۔ جب کوئی انسان اس معیار تک پہنچ جاتا ہے تو پھر لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس پر یقین کرتے ہیں، اگرچہ اس کی باتیں چکنی چپڑی نہ ہوں، اس کی تقریریں دھواں دار نہ ہوں، بلکہ اس صورت میں اس بات کے اندر چرب لسانی سے نہیں بلکہ اس کی حقیقت پسندی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت کلام کی صداقت ہی اس کا حسن ہوتا ہے، چرب لسانی سے زور کلام پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان سب باتوں کے باوجود قول و فعل کے درمیان فرق، ایمان و عمل کے درمیان ہم آہنگی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ کوئی آسان طریقہ نہیں ہے جسے بسہولت اختیار کر لیا جائے، اسے حاصل کرنے کے لیے سخت ریاضت اور جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے تعلق باللہ، اللہ کی امانت، توفیق اور اس کی ہدایت سے مدد لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ عملی زندگی کے مختلف احوال، اس کی ضروریات اور اس کی مجبوریاں انسان کو اپنے دلی معتقدات سے یا ان باتوں سے جن کی طرف اسے دوسرے لوگ بلا رہے ہوتے ہیں وہ دور پھینک دیتی ہیں۔ یہ انسان خواہ کسی عظیم قوم کا مالک ہی کیوں نہ ہو، جب تلک مالک الملک اور قادر المطلق ہستی کا دامن نہیں تھامے گا کمزور اور ناتواں ہی رہے گا، کیونکہ شر، فساد اور انسان کے لیے گمراہ کن شیطانی قوتیں ہر طرف جال پھیلائے ہوئے ہیں۔ اگرچہ انسان بسا اوقات اور بار بار ان پر غالب آ سکتا ہے، لیکن جو ہی کسی لمحے وہ کمزوری دکھاتا ہے تو گر جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے، اپنے ماضی، حال اور مستقبل سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ جی ناظرین، یہاں پر ان کی تفسیر مکمل ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔